اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 484 میں کفارے کی انواع و اقسام بیان کی جائیں گی۔ شرح المدوم میں بہت سی کتابیں اور مباحث گزر چکی ہیں، اب کتاب کفارات کی بات شروع ہونے والی ہے، تو اس میں کفارے کی انواع و اقسام پر گفتگو ہوگی۔ کفارے، ترتیب، جمع، تخیر وغیرہ جو اس کی انواع ہیں وہ بیان ہوں گی۔ مذکورہ اقسام کی مثالیں اور مصادیق ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ کفارہ عربی زبان میں کفر کے مادہ سے مشتق ہوا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا اور ڈھانپنا۔ کافر کو اس وجہ سے کافر کہتے ہیں چونکہ وہ حق کو چھپا دیتا ہے، اور کفارہ اصطلاح شریعت میں وہ عمل ہے واجب کہ جس کو کسی گناہ کو ڈھانپنے کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ جو شریعت میں کفارے واجب ہیں ان کی کچھ اقسام ہیں۔ کچھ کفارے تو معین طور پر واجب ہیں، ان میں تخییر وغیرہ نہیں ہے، نہ ترتیب ہے، بلکہ ایک ہی عمل ہے، اس کو انجام دیتے ہیں تو وہ ایک واجب ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے حج کے کفارات ہیں، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہنے تو اس کا کفارہ ایک بکری کی قربانی کرنا ہے۔ جبکہ کچھ کفارے ہوتے ہیں جو بطور ترتیب واجب ہوتے ہیں، کچھ کفارے ہوتے ہیں جن پر تخییر کے ساتھ عمل کرنا ہوتا ہے، کچھ کفارے ہوتے ہیں جن میں تخییر بھی ہوتی ہے اور ترتیب بھی ہوتی ہے، اور کچھ کفارے ہوتے ہیں کہ جن میں چند اعمال ہوتے ہیں ان کو انجام دینا ہوتا ہے۔ تو شہید اول نے پہلی قسم کے کفارے ذکر نہیں کیے چونکہ تفصیل کے ساتھ کتاب الحج میں بیان کر چکے ہیں، جبکہ قسم دوم کے جو کفارے ہیں کفارہ مرتبہ سے شروع فرماتے ہیں۔ کفارہ زہار، زہار یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن سے تشبیہ دے، مثلا کہے انت علیہ کا ظہر امی، تو یہ عمل حرام ہے اور اس پر بیوی حرام ہو جاتی ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ دو کام کرے، یا کفارہ دے اور پہلی حالت کی طرف پلٹ آئے یا اس کو طلاق دے۔ اگر ان کو انجام نہ دے تو عورت اپنے حاکم شرع کی طرف رجوع کرے گی اور حاکم شرع بھی اس کو 3 مہینے تک مہلت دے گا کہ اس کے اندر یا طلاق دے یا کفارہ دے۔ تو یہ اس کے جو مباحث ہیں تفصیل کے ساتھ کتاب طلاق میں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اس کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ اس شخص کے کفارے کی طرح ہے جو شخص ماہ رمضان میں عمدن جان بوجھ کر روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس پر ابتدا میں واجب ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، اگر اس سے عاجز ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اگر اس سے بھی عاجز ہو تو 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، ہر فقیر کو کم از کم 1 مد طعام دینا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرتا ہے تو اس کا کفارہ بھی کفارہ زہار کی طرح ہے، اور اس شخص کا کفارہ جو ماہ رمضان کا قضا روزہ ظہر کے بعد جان بوجھ کر باطل کرتا ہے تو اس کا کفارہ واجب ہے کہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، اگر اس سے عاجز ہو تو 3 روزے پے در پے رکھے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو مباحث ہوں گی ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ فرمایا کتاب الکفارات، الکفارات وہی تنقسم الی معینۃ کبعض کفارات الحج ولم یذکرها ہنا اکتفاء بما سبق وإلى مرتبة ومخيرة وما جمعت الوصفين وكفارة جمع فالمرتبة 3۔ کتاب کفارات میں کفارات کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو یہ جو کفارے ہوتے ہیں ان کی کئی انواع اور اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے کفارہ معین،
جیسا کہ حج کے بعض کفارے ہیں تو ان میں ایک ہی چیز ہوتی ہے معین طور پر، وہ ادا کر دی جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْهَا هُنَا، اور شہید اول نے اس کو کتاب کفارات میں ذکر نہیں کیا، اکتفاء بما سبق، یعنی چونکہ پہلے اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے۔ وَإِلَى مُرَتَّبَةٍ وَمُخَيَّرَةٍ، اسی طرح ایک کفارے کی قسم ہوتی ہے کفارہ مرتبہ، ترتیب کے ساتھ واجب ہوتے ہیں۔ ایک کفارے کی قسم ہوتی ہے کفارہ مخیرہ، جس میں اختیار ہوتا ہے مختلف خصال اور اس کی اقسام کے درمیان۔ وَمَا جَمَعَتْ الْوَصْفَيْنِ، اور ایک کفارہ ہوتا ہے جس میں ترتیب اور تخیر دونوں ہوتی ہے۔ وَكَفَّارَةُ جَامٍ، اور ایک کفارہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے مجموعہ افعال کو انجام دیا جاتا ہے۔ فَالْمُرَتَّبَةُ ثَلَاثٌ، تو کفارہ مرتبہ کی تین یہاں پر مصادیق بیان کرتے ہیں۔ کفارۃ الظہار وقتل الخطأ وخصالهما المرتبة، خصال کفارۃ الافطار فی شہر رمضان العتق اولا فالشہران مع تعذر العتق فالستون اے اطعام الستین لو تعذر الصیام۔ تو کفارہ مرتبہ کے تین یہاں پر مصادیق بیان کیے ہیں۔ پہلا مصداق ہے کفارہ ظہار، اور دوسرا ہے قاتل خطا کا کفارہ، اور ان دونوں کے جو خصال و مصادیق مرتبہ ہیں وہ خصال کفارہ افطار ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر اس کو افطار کرے تو اس کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادھر ہے۔ العتق، سب سے پہلے غلام آزاد کرے، اگر اس سے عاجز ہو فالشہران مع تعذر العتق، جب غلام آزاد کرنا مشکل ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ فالستون اے اطعام الستین لو تعذر الصیام، اگر 60 روزے رکھنے سے مشکل ہو اس کے لیے تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ والثالثۃ کفارۃ من افطر فی قضاء شہر رمضان بعد الزوال، اور تیسرا کفارہ مرتبہ ہے اس شخص کا کفارہ جو ماہ رمضان کی قضاء روزے کو زوال کے بعد جان بوجھ کر افطار کرتا ہے۔ وَهِيَ اطعام 10 مساکین، اس کا کفارہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ ثم صیام 3 ایام مع العجز عن الاطعام، اور اگر 10 مساکین کو کھانا کھلانے سے عاجز ہو تو 3 دن روزے رکھے۔ والمخیرۃ کفارۃ شہر رمضان فی اجود القولین، تو تیسری کی کفارہ مخیرہ جس میں مختلف خصال کے درمیان اختیار حاصل ہوتا ہے، تو یہ ماہ رمضان کا روزہ اگر جان بوجھ کر باطل کرتا ہے تو اس کا کفارہ، اگرچہ اس کے بارے میں 2 نظریات موجود ہیں لیکن بہتر قول یہی ہے کہ اس میں تخییر پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کفارہ تکفیر کا اسم مصدر ہے، اور یہ اصل لغت میں ستر کے معنی میں ہوتا ہے، ڈھانپنے اور چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ کفارے کو کفارہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کے ذریعے گناہ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اور اسی سے کافر بھی کافر کہلاتا ہے چونکہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ رات کو بھی کہتے ہیں کافر چونکہ اس میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ کفارہ مرتبہ کی 3 اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ تو کفارہ ظہار سب سے پہلے بیان کیا، تو اس میں غلام آزاد کرنا واجب ہے، جب اس سے عاجز ہو تو 2 مسلسل مہینے روزے رکھنے ہیں، اور جب اس سے عاجز ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کریم میں آیت موجود ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 3-4، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی جو لوگ
اپنی بیوی سے زہار کرتے ہیں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو قابل اس کے کہ بامی ازدواجی تعلق قائم کریں، شوہر کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے تو جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 ماہ پے در پے لگاتار روزے رکھنا ہوں گے، اور جو اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طرح روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو بصیر جلیل القدر سکہ راوی کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، سمعتہ یقول یا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ظاہرت من امراتی فقال فاذهب فاعتق رقبة قال ليس عندي قال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لا اقوى قال اذهب فاطعم 60 مسکینا۔ وسائل شیعہ باب اول ابواب الکفارات حدیث دوم۔ راوی کا بیان ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، فرمایا کہ ایک شخص نبی اکرم کے پاس آیا، عرض کی اے خدا کے رسول میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا ہے، فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کی مولا میرے پاس نہیں ہے، فرمایا جاؤ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ اس نے عرض کی مولا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ قرآن کی آیت سے بھی اور روایات سے بھی یہ بات سمجھی جاتی ہے جو شہید اول نے فرمائی ہے۔ تو کچھ روایات میں تخییر بھی وارد ہوئی ہے تو وہ شاذ ہے، جیسے صحیح معاویہ بن وہب ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یقول لامرأته هي علیہ كظہر امہ قال تحریر رقبہ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا۔ وسائل شیعہ باب اول ابواب الکفارات حدیث سوم۔ اس روایت میں او کا لفظ آیا ہے، یعنی غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ قرآن کریم کی مخالفت کی وجہ سے روایت قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہے، شاذ ہے، مگر اس میں مراد لیا جائے واو، نہ کہ اس سے تخیر مراد لی جائے، چونکہ یہ جو حروف ہوتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا مورد تھا کہ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا ہے تو مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے اس کفارے کو۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو یہ غلطی سے اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا کفارہ قرآن کریم کی آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا جو جزا ہے اور سزا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شدید عذاب کو آمادہ کیا ہے۔ اور روایات بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان جلیل القدر سکہ راوی اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی وَإِذَا قَتَلَ خَطًا أَدَّى دِيَتَهُ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِن لَّمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ 60 مسکینا مُدًّا وسائل شیعہ باب 10 ابواب الکفارات حدیث اول۔ جب کوئی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کی دیت ادا کرے اس کے اولیاء کو، اور ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام نہ پائے تو 2 مسلسل مہینے روزے رکھے، اگر اس کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو 1 مد طعام دے۔
جبکہ شیخ مفید سلار دیلمی ابن حمزہ نے اس کا کفارہ مخیرہ قرار دیا ہے۔ وہ واضح طور پر ضعیف نظریہ ہے، چونکہ اس کی اول تو دلیل نہیں ہے اور قرآن کی آیت اور روایات کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ صاحب جواہر الکلام علامہ محمد حسن نجفی نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی دلیل بھی نہیں اور معتبر دلیلوں کے وہ مخالف ہے۔ اور کفارہ مرتبہ کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے جو شخص ماہ رمضان کا قضا روزہ ظہر کے بعد اس کو جان بوجھ کر افطار کرتا ہے، تو اس کا جو کفارہ ہے وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، پھر 3 دن روزے رکھنے۔ یہ مشہور ہے، برید عجلی کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اپنی وسائل و شیعہ اور مصادر حدیثی میں۔ وسائل و شیعہ باب 29 ہے ابواب احکام شہر رمضان میں، اور اس کا متن ہم پڑھ دیتے ہیں۔ فی رجل اتی اہلہ فی یوم یقضیہ من شہر رمضان قال ان کان اتی اہلہ قبل زوال الشمس فلا شیء علیہ الا یوم مکان یوم، وان کان اتی اہلہ بعد زوال الشمس فان علیہ ان یتصدق علی 10 مساکین فان لم یقدر علیہ صام یوما مکان یوم وصام 3 ایام کفارۃ لما صنع۔ یعنی اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے قضا روزے کو توڑتا ہے تو فرمایا اگر زوال شمس سے پہلے ہو تو پھر اس پر کچھ نہیں مگر اس دن کے بدلے میں 1 دن قضا کرنی ہے، اور اگر زوال شمس کے بعد ایسا کرے تو پھر اس کے لیے 10 مساکین کو صدقہ دینا چاہیے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہو تو 1 تو قضا بھی کرے گا اور 3 دن کفارہ بھی روزے رکھے گا۔ اس کی سند میں حارث بن محمد ہے، وہ مجہول ہے، لیکن مشہور فقہا کے فتویٰ کے ساتھ اس کا جبران کرنے کا نظریہ دیا جاتا ہے۔ اور تتابع یعنی مسلسل روزے رکھنے ہیں تو اس کو کشف اللسان میں فاضل ہندی نے شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ توسی اور ایک جماعت فقہا سے نقل کیا ہے، لیکن یہ مستند نہیں ہے جیسا کہ جواہر الکلام میں ہے، اور وہ اس عموم کے بھی مخالف ہے جو صحیح عبداللہ بن سنان میں پایا جاتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، کل صوم یفرق الا 3 ایام فی کفارۃ الیمین۔ ہر روزے جو ہیں وہ تفریق کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، فاصلے کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، مگر 3 روزے جو کفارہ یمین کے ہیں، قسم کے کفارے کے روزے۔ وسائل و شیعہ باب 10 ابواب بقیت الصوم الواجب میں ہے، اور علامہ ابن ابی عقیل عمانی قدماء فقہاء شیعہ میں سے تھے جلیل القدر، وہ کفارے کو ساقط کرتے ہیں عمار صاباتی کی روایت کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے۔ سئلا فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس بالنسبة لقاضي شهر رمضان قال عليه السلام قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه۔ تو اگر وہ روزے کی نیت کرتا ہے اور زوال شمس کے بعد اس کو افطار کرتا ہے تو فرمایا اس نے برا کیا ہے، لیکن اس پر کچھ نہیں ہے مگر اس کی قضا کرے گا۔ وسائل و شیعہ باب 29 ابواب احکام شہر رمضان۔ تو یہ مشہور کی جو دلیل ہے اس کے معارضے کی وجہ سے یہ نظریہ اور یہ روایت کافی نہیں ہے، جبکہ شیخ صدوق اور ان کے والد اور قاضی ابن البراج بغدادی کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ ماہ رمضان کے کفارے کی طرح ہے، اور وہ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے سوال کی سألت ابا جعفر علیہ السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان۔ راوی کا بیان ہے میں نے امام باقر علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو ماہ رمضان کی قضا کا روزہ رکھتا ہے اور اس کو باطل کرتا ہے، فرمایا اس پر اسی طرح کفارہ ہے اس طرح جو ماہ رمضان کا کفارہ دیتا ہے اس کو باطل کرے، تو چونکہ یہ بھی دن اللہ کے نزدیک ماہ رمضان کے دنوں کی طرح ہے۔ اور مرسل حفص بن سوقہ بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے اسی معنی میں، اور یہ دونوں جو روایات ہیں وہ مشہور کی دلیل کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور علامہ حلبی اور ابن زہرہ نے اطعام اور صیام میں تغییر دی ہے، ترتیب کے قائل نہیں ہوئے، تو اس کی بھی دلیل نہیں ہے جیسا کہ جواہر الکلام میں اعتراف کیا ہے۔